السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ تجزیے کی ہی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ موروثی سیاست مسترد ہو جائے گی اور آنے والے وقت میں یہ جو 30-35 سال سے جیے بھٹو یا 100 روپے والا انقلاب جو مارکیٹ میں بیچتے آئے ہیں، یہ ان تمام نظریاتی جنہوں نے ہمیں، آپ نے میری چند منٹ بعد غور سے سننی ہے۔ دیکھیے کرنٹ سچویشن، ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل بھرو موومنٹ کا اعلان کر دیا۔ تحریک جو برے صغیر کی تاریخ میں آپ اگر ریسرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے رہنما لیڈرز، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تھے، کسی بھی مذہب سے تھے، وہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا، ان تمام نے پہلے تحریک چلائیں۔ تحریک کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی حرکت۔ یہ حرکت لفظ ہے جس میں سے نکال کر تحریک بنایا گیا۔ تو کسی بھی والے سے کوئی بھی حرکت کرنا یا کوئی بڑا سٹینڈ لینا حرکت کے والے سے، تو بیسیکلی وہ تحریک کا حصہ آ جاتا ہے، تحریک کہلاتا ہے۔ اس پر میں شارٹ سا اس کو ٹچ تو دوں گا، لیکن میں یہ تو نہیں آپ کو کہتا ہے کہ میں ٹیبل کے نیچے سے گفتگو سنتا ہوں، لیکن میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ جن چیزوں کو یا جن چیزوں پر میں اپنا انالیسس دیتا ہوں آپ کو، الحمدللہ کافی حد تک وہ باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ میں اس چیز کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ تو ہم نے ان چیزوں پر بڑا ریڈ کیا ہے، اقتدار اعلیٰ، سیاسی ڈھانچہ، ان چیزوں پر میں نے بڑا سٹڈی کیا ہے۔ میں آپ کو مواد اس طرح کا تو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ وہ بہت ہی ٹیکنیکل مواد ہے، لیکن کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ یہ جو خاقان عباسی ہے، یہ شہباز شریف کے پاس واپس گیا اور شہباز شریف نے اس سے کوئی بات چیت کی اور اس کے بعد شاید خاقان عباسی نے اپنا ریزگنیشن لیٹر واپس لے لیا کہ انہوں نے، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کی وجہ سے پارٹی قیادت سے نالا تھے وہ، اور انہوں نے اظہار برہمی کرتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، مطلب پارٹی کے عہدوں سے علیحدگی کا، اور پارٹی سے بھی علیحدہ ہو جانا تھا انہوں نے۔ لیکن اگر کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف شروع ہوا اور ختم ہو گیا، یہ ہوتا رہتا ہے تمام پارٹیوں میں، تو میں اب آپ کو سادہ مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو تو آپ جانتے ہیں، میں ان کے کیلیبر، ان کے کریکٹر، ان چیزوں پر بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو نظریاتی کارکنان ہیں، کارکنان سے مراد رہنما، لیڈرشپ جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اندر آپ اگر بات چیت ہو رہی ہو، کبھی بھی آپ اگر ان سے حلف لے کر پوچھ لیجئے، ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ ان کے دل کا احوال ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل حالات کو ہم فیس کرتے ہیں اور ہر قسم کا ظلم ہم برداشت کرتے ہیں، عیاشیاں ہمارے لیڈران کرتے ہیں، اقتدار میں ان کی اولادیں آتی ہیں۔ میں آپ کو دو چیزیں آج بتاتا جاؤں۔ عمران خان کو تانا مارا جاتا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا۔ آپ کو شاید پتہ ہو عمران خان نے نواز شریف سے ملاقات بھی کی تھی۔ تو میں آج آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا جاؤں، یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا لیکن میں اس چیز کو ٹچ دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی کہنا کہ خان کا اب نظریہ کیسے بدل گیا، یہ وہی نواز شریف تھا نا جسے عمران خان ملتا رہا، یہ وہی فضل الرحمان تھا جس کو امیدوار جب یہ بنا تھا وزیر اعظم کا تو عمران خان سے اس نے ووٹ مانگا اور عمران خان نے اس کو ووٹ بھی دیا، لیکن یہ اس عہدے پر جیت نہیں پایا۔ یہی بات ہے۔ میں اب آپ کو دو ایسے ٹھوس باتیں آپ کو بتاؤں گا جن کو بنیاد بنا کر آپ دانشور، جو بھکاری دانشور ہیں، جو لاجک بھی پیش کرتے ہیں، آپ ان کو جواب دے سکیں گے۔ پھر آتا ہوں میں کرنٹ سچویشن پر۔ پہلی چیز، عمران خان نے مشرف کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور یہ جو سول سپریمیسی تھی، یہ حقیقی معنوں میں عمران خان نے اس کے حوالے سے آواز بلند کی تھی۔ تحریک انصاف نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انتخابات ایسے بھی تھے جن کا بائیکاٹ کیا تھا باقاعدہ طور پر۔ تو نواز شریف وہ واحد بندہ تھا جس نے عمران خان کو پہلے یقین دہانی کرائی کہ میں مشرف کے خلاف آپ کی اس تحریک کا حصہ بنوں گا، اور وقت آنے پر این آر او لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا
اور بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سعودی تھے اور اس کے بعد بھی جتنے بھی یہ معاہدے کر کے ڈیلیں کر کے گیا، اور بعد میں وہ سعودی جو وزیر خارجہ تھا اس نے وہ پیپر دکھا دیا جس پر باقاعدہ طور پر نواز شریف کے سگنیچر موجود تھے اور ان کے تمام شریف خاندان کے سگنیچرز موجود تھے، تو بعد میں یہ پکڑا گیا. لیکن اس وقت کہہ رہا تھا جی کہ مجھے زبردستی جلا وطن کیا گیا ہے. مطلب ہر وقت اس نے یہ نیریٹو بنایا، اور عمران خان کو یہ بیچ میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا اور عمران خان نے جیل کاٹی. آپ کو یاد ہوگا ان کو جس طرح سے جیل میں بند کیا گیا، پہلے ان پر تشدد کیا گیا، ان کی ویڈیوز وغیرہ کتنی وائرل کی گئیں اپنا خوف دکھانے کے لیے. اب آ جاتے ہیں فضل الرحمان کے. دیکھیں فضل الرحمان کے بھی میں کریکٹر اور کیلیبر کی بات نہیں کروں گا. اگر میں نے کریکٹر ایسینیشن کرنی ہو یا کیلیبر کی ایسیسینیشن کرنی ہو تو میں کر سکتا ہوں. میرے پاس بہت سے ایسی ریزنز ہیں، بہت سے ایسے ثبوت ہیں ٹھوس قسم کے، جن کو بنیاد بنا کر میں فضل الرحمان کو بھی آڑے ہاتھوں لے سکتا ہوں. آپ بھی لیتے ہیں، ڈیزل کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان مولانا نہیں ہے، عمران خان پرفیکٹ نہیں ہے، وہ ایک سیاستدان ہے. نواز شریف بھی سیاستدان ہے، زرداری بھی سیاستدان ہے. ہم کمپیریزن اگر کریں تو ہم ان کی چیزوں کو بنیاد بنا کر ان تمام میں سے بہترین لیڈر یا پولیٹیکل لیڈر یا ایک ایز اے بہترین پرسن عمران خان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن فضل الرحمان کا سٹانس ہی دین ہے. آپ کو پتہ ہے جو بندہ دین کے حوالے سے بات کرتا ہے وہ بندہ اتنی احتیاط کرتا ہے کہ اس کو ہر چیز پر تول کر بولنا ہوتا ہے. یہ وہ فضل الرحمان ہے. میں اب آپ کو اس کا سٹینڈ بتاتا ہوں. قول اور فعل میں جو ہے تضاد ہے. اب وہ کیسے؟ یہ فضل الرحمان کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ کیمرہ حرام ہے، سنا نا؟ لیکن جب اس سے یہی سوال کیا گیا تو اس نے کہا جی ہمارے لیے حلال ہے، کیمرے کے سامنے آنا لوگوں کے لیے حرام ہے، لیکن میری آپ کوریج کر رہے ہو یہ حلال ہے. پھر اس نے کہا عورت کی حکمرانی حرام ہے، لیکن مریم نواز کے پیچھے یہ سب دم ہلا کر پھرتے رہے اس وقت حلال ہوگی. مطلب یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ڈیفائن کر رہے تھے اپنی ان حرکات سے. پھر انہوں نے کافی ایسی حرکات کی دین کے نام پر، مندر کی زمین دی، اور پھر نواز شریف کا دور تھا وہ مرزائیوں قادیانیوں، آپ کو پتہ ہے یہ سارے سٹیپس. لیکن میں اب آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مولانا کہتا رہا، تو اگر یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے مجھے ووٹ کیوں دیا تھا، تو آپ نے ووٹ مانگا تھا. اس وقت پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی کہ خان صاحب کو ایسا کرنا پڑا. نواز شریف جب بھاگا تھا اور یہ موومنٹ چلی تھی مشرف کے خلاف، تو اس وقت بھی پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی. اس وقت دو جماعتیں تھیں ہمارے ملک میں، آپشنز ہی دو تھے. اب آ جاتے ہیں کرنٹ سچویشن پر. صحافیوں کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے بھی ہیں، ارشد شریف ایک بہترین قسم کا صحافی، عام صحافی بھی نہیں، ایسا صحافی بھی نہیں کہ بس پڑھا لکھا خبریں دینے آ گیا. وہ انویسٹیگیٹو قسم کا صحافی تھا. اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے. لیکن سب سے بنیادی وجہ بنا کر اس کو رستے سے ہٹا دیا گیا. دیکھیے میں آج آپ کو ایک ریزن بتاتا ہوں کہ ایسے صحافی ہماری پوری دنیا، پاکستان نہیں پوری دنیا کے سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں ہوتے. بہترین قسم کے صحافی، لیکن بہترین قسم کے انویسٹیگیٹو صحافی جو ایسی انویسٹیگیشنز کر کر عوام کے سامنے بہترین قسم کی تھیوریز لاتے ہیں. جتنا بہترین طریقے سے ارشد شریف نے رجیم چینج آپریشن کو ایکسپوز کیا ود فیکٹس اینڈ فگرز، کوئی صحافی نہیں کر سکتا، کوئی بھی صحافی نہیں کر سکتا، جتنا مرضی اس کا تجربہ ہو، جتنی مرضی اس کی کوالیفیکیشن ہو. بیکاز کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس ڈز ناٹ میٹر. آپ کا انٹرسٹ، آپ کی ریسرچ یہ میٹر کرتی ہے. اور ارشد شریف نے جتنی ریسرچ کی، جتنی اس کے پاس اس نے انٹرسٹڈ تھا ان چیزوں میں، ہر وقت وہ ان کے کرپشن کے کیسز کو ایسے طریقے سے پیش کرتا تھا ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیسے ہوا، کب ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. لیکن ارشد شریف نے اس کو ایکسپوز کیا. اب آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا ایک چین ہے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں مافیا کام کرتا ہے تو آپ کی بھول ہے. ان کے جو سرغنہ ہے ان کا انٹرنیشنل لیول کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور یہ انٹرنیشنل قسم کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان مافیاز کے سرغنہ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جو ان کو ایکسپوز کرے وہ اس کو رستے سے ہٹا دیتی ہے.
یہ ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ اس چیز پر وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے چین کو کوئی نہ توڑے, جو ان کا سرکل گھوم رہا ہے اس کو کوئی نہ توڑے. ارشد شریف نے جس طرح ریجیم چینج آپریشن کو ایکسپوز کیا, میں کہتا ہوں کہ میری نظر میں بڑے بڑے لوگ صحافی ہوں گے, اپنے تجزیے دیتے ہوں گے, لیکن مجھ جیسا ایک اسٹوڈنٹ پولیٹیکل وہ یہی کہہ سکتا ہے, میرا بلیو ہے کہ پاکستان میں ارشد شریف جیسا صحافی نہیں آئے گا. یہ میں اب آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں بات. میں نے اتنی سپیچز اس کی سنی, اس کی اتنی قسم کی میں نے سٹوریز سنی, دیکھیں, باقاعدہ اس نے جو ڈاکومنٹریز بنائی تھی, یقین کیجئے گا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جس ٹائپ کا وہ جرنلزم کر رہا تھا پاکستان میں, پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ کو کبھی بھی یقین ہی نہیں ہوتا, نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب آپ کو چلتے پھرتے گولی مار دی جائے, لیکن اس نے مسلسل ان مافیاز کو ایکسپوز کیا. اب ارشد شریف کو ہم بھولیں گے نہیں, وقت اور ہمارا سسٹم اسے انصاف دے یا نہ دے, لیکن میں اب آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ نے پاکستان کی صحافت میں جب بھی یا جب تک آپ لوگ ارشد شریف کا ذکر کرتے رہیں وہ کم ہے. میری بات یاد رکھیے گا, آپ نے بہت بڑے ہیرے کو کھویا ہے. یہ نارمل صحافی نہیں تھا, یہ بہت بڑا ایک سمجھ لیجیے جرنلسٹ تھا, انویسٹیگیٹو, یہ آپ کو آئیڈیاز دے سکتا تھا, اتنا بہترین جرنلسٹ تھا. اگر آپ اس کو آپ سمجھ لیجیے سٹیک ہولڈرز میں بٹھا دیجیے یا بٹھا دیتے تو یہ آپ کو بہترین قسم کے آئیڈیاز, جس سے آپ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں آپ کا شمار ہو جاتا. یہ آپ لوگ ان چیزوں پر نہیں سوچتے, لیکن یہ حقیقت ہے. اب لاسٹ میں دو چیزیں آ جاتے ہیں, ایک تو خان صاحب کی جیل بھرو تحریک موومنٹ, اور لاسٹ میں ایک چیز کو اور ٹچ دیتا جاؤں. ایک چیز میں نے بتائی, یہ موروثی سیاست مسترد ہو جائے گی, یا آپ دیکھ لیجئے گا یہ تمام کے تمام یہ جو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, آنے والے وقت میں قریب وقت ہے, کچھ دن ہے, کچھ ماہ ہیں, یہ لوگ آپ کو ان پارٹیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کہیں گے یہ لوگ خاندانی ہیں, ہم ان کو جوتی مارتے ہیں. یقین کیجئے گا یہ ان کی ایسی زبان ہوگی. آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے بندے کو دیکھا, آپ نے خاقان عباسی, صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, پھر انسان بول پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے. ابھی خاقان کو منا کے چلے گئے, کل سعد رفیق بولے گا, پرسوں خواجہ آصف بولے گا. ان کے کریکٹر کیلیبر کی بات نہیں کر رہا کہ وہ کون ہے, وہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت تو حقیقت ہے نا, آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. 30 سال بعد کرے, 35 سال بعد کرے, چودھری نثار نے کر لیا, آپ نے دیکھا. حالانکہ چودھری نثار ہم جانتے ہیں پرسنلی, ہمارے حلقے کا وہ قریبی حلقے کا وہ کتنی بار MNA الیکٹ ہو گیا ہے. ہم تو کہتے تھے نون لیگ کے بلبوتے پر اس نے ساری سیاست کی ہے. تو چودھری نثار کو آپ نے دیکھا, دہشت گردی کہاں سے آ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا باڑھ لگائی تھی, اس کے اوپر میں نے سرچ کیا تو 96% باڑھ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تھی جنوری 2022 میں, جب ریجیم چینج آپریشن مکمل نہیں ہوا تھا. مطلب کہ اس کو پلان کیا جاتا, ترتیب دے دیا گیا تھا, اور اس پر ابھی عمل درآمد ہونا تھا. آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس پیش کیا جانا تھا, کیونکہ جنوری, فروری اور مارچ میں آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا. تو لاسٹ میں نے اس کی ڈیٹ دیکھی جنوری کے منتھ میں, آئی تھنک 5 یا 6, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. 96% کام ہو گیا تھا. اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. رجیم چینج آپریشن کے تحت ایک حکومت کا تختہ الٹا گیا, الیکٹڈ حکومت کا, پوری کی پوری حکومت کا صفایا کیا گیا. اس وقت سے لے کر ابھی تک 96% سے آگے کام نہیں بڑھا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سوال ہے نا. مطلب کہ اگر تو ہماری اعلیٰ فوج, ہمارے مقتدران حلقے جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اگر تو یہ انہی کا کام تھا تو عمران خان کے دور میں کیوں ہو رہا تھا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی خان اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اب تو ان کے ساتھ ہے, تو اب اس پر کام کیوں نہیں ہو رہا. اور آپ کے پی کے پولیس اور کے پی کے انتظامیہ اور کے پی کے حکومت کو بلیم کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پچھلے ولاگ میں یہ ڈرون حملے شیئر کیے, ان کا ریکارڈ, ان کا گراف آپ کے ساتھ شیئر کیا. حقائق پر مبنی گفتگو کیجئے نا. یہ باتیں بنانا, ہوا میں تیر چلانا, یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. آپ ریالٹی بیس پر آ کر لوگوں کو جواب دیجئے. یہ حامد میر پرسوں بیٹھا ہوا جی, کے پی کے پولیس نے ایسا کیا ویسا کیا, دہشت گردی کہاں سے, اور تمہیں, میں اب یقین کیجئے جذبات پھر باہر آ جاتے ہیں. یہ صحافی تو نہیں ہوا نا جو ریالٹی کو پیچھے چھپا کر دھکیل کر. اور اچھا ایک اور چیز آپ کہتے ہیں جی عمران ریاض خان پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے, اور مطلب آپ نے کہا اس کا یہ عمران ریاض خان جو ہے پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ ہے, حامد میر سلیم صحافی جو نون لیگ کا ٹاؤٹ ہے.
خان عمران ریاض خان، اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں مورلی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں بیکاز میری کئی وجوہات ہیں، ایکسپلین کیا ہے اس کو۔ حامد میر تو کہتا ہے میں آزادی اظہار رائے پر بلیو کرتا ہوں، میں تو صحافی ہوں، چیمپئن ہوں، میں تو کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ یہ سلیم صافی جرگہ بٹھا کر بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا میں باتیں کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو صافی سمجھ لیتے ہیں، کاپی پیسٹ والا یہ صافی ہے۔ یقین کیجئے اس سے بہترین قسم کی ریسرچ ہم لوگ کر لیں، یہ ریسرچ تو نہیں کرتا، اس کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، اس کو جو چیز میسر آتی ہے، جو چیز اس کو سینڈ کی جاتی ہے، یہ کاپی کرتا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے پیسٹ کر دیتا ہے۔ یہ صحافت کا آپ کے معیار ہے؟ تو عمران ریاض خان کی آپ صحافت کا معیار دیکھیے۔ میں لوگوں کی ابھی فالوئنگ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو اس کے فالوورز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان کی صحافت کا معیار آپ دیکھیں۔ آپ اس کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، آپ اس کی لاجیکلی گفتگو کو دیکھیے، جس طرح لاجیکلی وہ ڈیفائن کرتا ہے، ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے۔ آپ اس کے ولاگز دیکھیے، کیوں نہیں اس کو کوئی چینل والا لیتا؟ ورنہ اگر وہ کسی کا ٹاؤٹ ہوتا تو ابھی تک کوئی نہ کوئی چینل والا لے چکا ہوتا۔ ٹاؤٹ تو کسی کا بھی بنا جا سکتا ہے نا، ٹاؤٹ ہوتا ہے۔ پی ٹی ایس اس کو کیا حاصل ہوگا مجھے بتائیے گا؟ ٹاؤٹ تو بیسیکلی بنیادی طور پر پیسے لے کر یا کوئی مفادات حاصل کر کے تو وہ آپ کے لحاظ سے آپ کے حق میں بولتا ہے۔ تو یہ کیسا ٹاؤٹ ہے جو جیلیں بھی کاٹ رہا ہے، مشکل حالات بھی فیس کر رہا ہے، اور اس کو کیا ضرورت ہے؟ یوٹیوب پر اس کو اتنے لوگ سنتے ہیں تو اسے تو کسی چینل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جیو نیوز کا جعلی قسم کا صحافی جو پہلے کہتا تھا جی میرا پروگرام اسٹیبلشمنٹ نے بند کرایا، اور پھر بعد میں جب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوگی اور آگے کہتا ہے جی میرا پروگرام عمران خان نے بند کروایا۔ منافقت، اعلیٰ درجے کی منافقت۔ تو آپ آگے کے پی کے پولیس اور کے پی کے یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے گھر میں سے کوئی بھی بندہ، ایک بھی بندہ ایسا اگر شہید ہو جائے، آپ کو نہیں پتا جن لوگوں پر بیتی ہے؟ آپ ان لوگوں پر بھی سیاست کر رہے ہیں، ٹاؤٹس بنے ہوئے ان کے۔ لیکن میں اب آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ سمجھتے تھے کہ جیو نیوز کو لوگ واچ کریں، کیپٹل ٹاک 9 بجے کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، 8 بجے کا اب ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کا نیریٹو زمیں بوس ہو گیا ہے۔ آپ نے شروع میں نواز شریف کو ہیرو بنایا نا، اب آپ ہیرو بنائیے۔ وہ ثنا بچا کی آپ سٹیٹمنٹ سنیے نا، وہ ابھی روزانہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے مریم نواز کے خلاف۔ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ اس کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ میرا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویڈیو بڑی ہوئی جا رہی ہے، لیکن میں ان چیزوں پر بات کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ لاسٹ میں آ جاتے ہیں، خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ یہ کرنٹ افیئرس کی بات اگر کر لوں تو میں اب آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اپنے تجزیے کی بیس پر ہی بتا رہا ہوں۔ انتخابات تو ہونے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کب تک۔ وہ کہہ رہے تھے نا وہ کون تھا، میں کہہ رہا ہوں کب تک۔ منافقت تو آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کی ہم نہیں کرا سکتے، لیکن ابھی قومی اسمبلی کی نشستوں پر کروا رہے ہیں، تو آپ کی ان کی منافقت آپ دیکھ لیجئے کہ دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، لیکن قومی اسمبلی کی جو بقایا نشستیں ہیں ان پر انتخابات بھی کروانے ہیں۔ جب عمران خان نے کہا میں تمام 33 نشستوں سے اکیلے لڑوں گا، آپ نے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے فضل الرحمان نے، لیکن جب عمران خان نے وڈرا کیا تو آپ نے باقاعدہ اپنے نمائندوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ کون سا امیدوار کہاں اترے گا متفقہ طور پر۔ تو آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ آپ کی اسٹریٹجی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ہم اپنی سیاسی چالیں کھیل رہے ہیں، یا آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور مزید ایکسپوز ہوتے جائیں گے۔ میں اب آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، عمران خان نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، لوگ بھی کہتے ہیں، میں بھی اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ عمران خان کو اقتدار حاصل ہو یا نہ ہو، عمران خان کچھ اچیو کرے یا نہ کرے، اس نے اس سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ آپ اب اس کو انا یا ضد کا مسئلہ بنا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن انا اور ضد بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ دیر جو ہے نہیں چلتی۔ ضدی انسان جو ہے آپ کو پتہ ہے منہ کے بل گرتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ ضد اور انا میں منہ کے بل جب گریں گے نا، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ ابھی آپ کا استعمال کر رہے ہیں نا، اور آپ بھی ان کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب آپ منہ کے بل گریں گے آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے تو کچھ لوگ تھے نا ہم جیسے، ہم آپ کو اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ نے ایک بات